بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی سرخیزی عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی تھی، پانی بھی بہت تھا۔ دراصل یہ لوگ اپنے وقت کے بہترین معمار تھے۔ ان کے محلات نما قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن کام پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ میں ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی ان کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید رنگ، لمبے قد، مضبوط جسم کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس عالم سے نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہیں کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنے بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمینوں کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں سرداروں نے کہا، اے صالحہ، ہمیں تم سے بہت امیدیں تھیں۔ ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ بات کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی بات کو اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ صالح علیہ السلام نے رسول اللہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے سرداروں اور مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ اے لوگوں، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہوں، ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پورے دنیا میں معزز بن جائیں۔ وہ جھوٹے دانشور لائے اور کہنے لگے، دراصل اس صالح علیہ السلام کا علیحدہ اور تنہا رہنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کے دین کو گمراہ قرار دے رہا ہے، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے اور کہتے، بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ کچھ کہتے کہ حضرت صالح علیہ السلام تو جادوگر ہیں۔ کچھ سردار کہتے کہ ہمیں یقین ہے کہ صالح یہ سارا چکر اس لیے چلا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر سردار بن جائے، اور یہ بہت چلاک ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور کاہنوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کر
شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ ان تینوں قبیلے کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے کاہنوں نے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالحہ، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہارے عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، اگر اللہ کے نبی ہو تو یہ جو پہاڑ ہے اس سے اونٹنی برآمد کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ایک خوبصورت ترین اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے آپ کے پاس آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بھیجی ہے، اس لیے ایک دن یہ اور دوسرے دن تم کنویں سے پانی پینا۔ تم نے اس کی باری کے دن کنویں سے پانی پینے کی کوشش کی یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خدا کا عذاب آئے گا۔ وہ کچھ عرصے بعد رہے، جلد ہی انہیں اپنا پابند رہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ جب وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں پر چرتا دیکھتے تو آگ بگولا ہو جاتے۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دو عورتوں نے دو آدمیوں کو دولت کا لالچ دے کر اس کام کے لیے راضی کر لیا۔ پہلے وہ نہ مانے، لیکن بستی کے دوسرے لوگوں نے اصرار کیا تو پھر وہ مان گئے۔ منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو اس کی باری کے دن قتل کریں گے۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا، جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہوئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر گئی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اپنے غصہ اتارنے کو پہنچ گئے۔ وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی سے نعرہ لگایا اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اے صالحہ، ہم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب ان پر رات کو ایک ایسا عذاب آئے گا، ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جب یہ بات اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوف زدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالحہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکے گا اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے، اور اس رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل میں اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ سمودیوں کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ لوگ اب خدا کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہ بچا تھا۔ مکانات اور محلات ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ پہاڑ بھی ایسے ہو گئے تھے جیسے ہوا ان کے آر پار گزری ہو۔ ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔